جن کے گھر تھے وہ بے گھر ہو گئے، گھر ٹوٹ گئے، مگر عزاداری نہیں رکی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے حسین کے غم کو نہیں بھلایا، تو جناب سیدہ ہمیں بھی نہیں بھلائیں گے انشاءاللہ۔ میری دعا ہے میری نوخانی کے ثواب کے صدقے جتنے لوگوں کے یہاں گھر ٹوٹے اللہ ان کو اس سے بھی زیادہ بہتر گھر عطا فرمائے اور اس سے بھی بہتر عزاداری کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا کی قسم جو روحانی یہاں مل رہی ہے، میرا دل چاہتا ہے رات بھر بھی پڑھتا رہوں۔ مجھے ذوالفقار بھائی نے یہ پیغام پہنچوایا تھا کہ پہلے آپ آتے تھے یہاں، گھر آباد تھے، مجلس ہوتی تھی، اب گھر ٹوٹ چکے ہیں، کیا آپ مجلس میں نوخانی کے لیے آئیں گے؟ تو میں نے کہا آپ مجلس کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا مجلس تو حال میں ہوئی۔ میں نے کہا جب حسین کی اجڑی ہوئی ماں خود آتی ہے تو میں تو میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ جو میں خود سید ہوں تو میں خود بھی شکر گزار ہوں، خود جناب سیدہ آپ کی شکر گزار ہے۔ جب آپ یہاں سے جائیں گے میری شہزادی اس مجلس کے دروازے پہ کھڑی ہوں گی، ہمیں نظر نہیں آئیں گے الگ بات ہے، مگر ایک ہاتھ پہلو پہ ہوگا، ایک ہاتھ اٹھا کر تمہیں دعا دی رہی ہوگی تمہارے گھر توڑ دیے گئے مگر تم نے حسین کا گھر آباد رکھا، تم نے حسین کے اجڑے ہوئے گھر کا پرسہ دیا ہے۔ یاد رکھنا گھر اب کسی کا نہیں اجڑے گا، حسین کا اجڑ چکا، اب حسین کسی کا گھر نہیں اجڑنے دے گا۔ اگلے سال سے پہلے انشاءاللہ آپ کو گھر آتا ہوں گے انشاءاللہ۔ اور اسلام آباد پولیس کی تعاون کو بہت بہت شکریہ، کیونکہ ظاہر ہے اس وقت یہ مجلس کا کچھ پتہ نہیں تھا ہوگی یا نہیں ہوگی، اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا۔ ہمیں سرگودا پڑھنا تھا جس ٹائم یہاں پڑھتے تھے، لیکن بی بی نے جب فرش اعضا پر آنا ہو تو پھر کائنات آ جاتی ہے، ہم تو خاکسار ہیں۔ تو اس مجلس کا وقت جو کہ دوپہر کا تھا، شام کا تھا، تو اسلام آباد پولیس کا بہت بہت شکریہ کہ اس مجلس کا وقت تھوڑا تبدیل ہوا تھا کہ میں بھی آ سکا اور یہ مجلس پہلے سے زیادہ بہتر انداز سے ہو سکی۔ پاکستانی گورنمنٹ کا بھی بہت شکریہ، پولیس انتظامیہ کا بہت بہت شکریہ، تمام عزاداروں کا بہت بہت شکریہ۔ عزاداروں کے لیے برکت کے لیے، بانی مجلس ذوالفقار بھائی کے اور ان کے اہل خانہ کی برکت کے لیے، علی نقی بھائی کی برکت کے لیے، تمام اس علاقے کے دربار بری امام سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے تمام ارد گرد رہنے والے مومنین جن کے گھر ٹوٹ چکے ہیں، اس نوحے کے صدقے میں میں پڑھ رہا ہوں اللہ اگلے سال ہر شخص کا پہلے سے زیادہ بہتر گھر ہو انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ہوگا۔ ہر شخص آپ کو دعا قبول ہو جائے تو یقین کر لینا کہ دعا جناب سیدہ کے وسیلے سے جو کی جاتی ہے اللہ اس کو رد نہیں کرتا انشاءاللہ۔ میری دعا ہے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ، آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں، مولا سے امید لگاتے ہیں کہ اگلے سال سے پہلے جب اپنے اپنے گھر سب سے ملیں گے تو سب کے گھر پہ الگ الگ فرش اعضا بچھے گی، حسین کی جھوپڑی آئے گی، امیر کا محل ہو یا غریب کی جھوپڑی، حسین کی ماں ضرور آتی ہے۔ میری دعا ہے کہ اس نوحے کے صدقے سب کو اپنے اپنے گھر آتا ہوں اور سب کے گھر یہی نوحہ پڑھا جا رہا ہے۔ فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، حسین میں کیسا شرف پایا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے میں نے علم سجایا ہے۔ سنا ہے آتی ہے مجلس میں فاطمہ زہرا، یہ بات سوچ کے فرش اعضا بچھایا کرم یہ مجلس شبیر نے کیا، کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں، کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین۔ میں مولا پہ سنت سے گزار کر رہا ہوں، آپ کو ہماری کوئی حیثیت نہیں، کرنے والی ذات اللہ کی محمد و آل محمد کی۔ آپ اس کو نوٹ کریں، اس فرش اعضا پر صدقے دل سے دعا کریں
اس ویڈیو کو ریکارڈ کریں انشاءاللہ اللہ جناب سیدہ کے صدقے میں آپ سب کو اپنے اپنے گھر عطا فرمائے گا، پہلے سے بھی بہتر ہے۔ اور جب گھر بن جائے ایک کمرہ جناب سکینہ کے نام پر مخصوص کرنا، یہ نیت کرو انشاءاللہ، غازی عباس سے وعدہ کرو، غازی عباس اللہ سے گھر دلوائے گا انشاءاللہ۔ کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی عالم یہ مجلس شبیہ کیا ورنہ، کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں، کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں۔ خبر ہے بے رسول خدا کے آنے کی، خبر ہے بے رسول خدا کے آنے کی، بدل رہی ہے ہوائیں غریب کانے کی، بدل رہی ہے ہوائیں غریب کانے کی، میرا نصیب کے مہمان ہوئی میری زہرا، کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین، آپ کے آنسو قبول ہو، دعائیں قبول ہیں انشاءاللہ، غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں، کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں۔ اس علاقے میں جن کے گھر تھے وہ بیگار ہو گئے، گھر ٹوٹ گئے، مگر عزاداری نہیں رکی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے حسین کے غم کو نہیں بھلایا، اور جناب سیدہ ہمیں بھی نہیں بھلائیں گے انشاءاللہ۔ میری دعا ہے میری نوخانی کے ثواب کے صدقے جتنے لوگوں کے یہاں گھر ٹوٹے اللہ ان کو اس سے بھی زیادہ بہتر گھر عطا فرمائے اور اس سے بھی بہتر عزاداری کی توفیق عطا فرمائے۔ تم نے کبھی بھلایا نہیں ہاں حسین کا، اور تم نے کبھی بھلایا نہیں ہاں حسین کا، تم کو کبھی بھی بھول نہ پائے گی فاطمہ، ماتم حسین کیا ہے تم نے بتائے گی فاطمہ، کیا ہے تم نے وعدہ ہے بخشوانے جب آئے حشر غازی کے دونوں بازو، غازی کے دونوں بازو ہلائے گی فاطمہ، کم کیا ہے تم نے بتائے گی فاطمہ۔ یہ نوحہ پھر اس نیت کے ساتھ کہ جو بھی آپ کے مراد ہیں، گھر کا مسئلہ، روزگار کا مسئلہ، بیماریوں کا مسئلہ، انشاءاللہ یہ نوحہ میں پڑھ رہا ہوں، میں بھی نیت کرتا ہوں اور آپ بھی نیت کریں کہ جناب سکینہ کا یہ نوحہ امام زمانہ علیہ السلام کو دیا کرتے ہیں، انشاءاللہ امام زمانہ علیہ السلام کے وسیلے سے بی بی سکینہ کے وسیلے سے ہر مشکل آسان ہے۔ آپ نے بی بی کے پرسہ کرنا ہے، بی بی کا غم بنانا ہے، بی بی آپ کو کبھی غم میں نہیں رہنے دے گی انشاءاللہ۔ بابا میں اکیلی اندھیرا نشت بنا، جل گئے خیر کرتا میرا جل گیا، پھر میری سخت کو رجنے لگی دل دھڑکنے لگا، بابا اس نے کانوں سے نوچی میری بات، پانی کی خون سے کرتا میرا دل ہوا، اس نے منہ پہ تماچا لگایا، میں سنبھل نہ سکی گر گئی
بابا جان کیا نہ کہوں رنج و غم، شام حال سفر شام کے زندہ کس کا، اپنے غم تم بھی سنا، اپنے غم میں بھی سنا۔ بابا جان شمرے لے جا، بابا جان شمرے لے جا، مارے تماچے بابا جان دیکھو ذرا، بابا جان دیکھو ذرا، نیلے ستم کرتا ہے یوں کوئی بشر، شمر کو دیکھ میں خوف سے تھر جاتی ہوں، بھیا سجاد کے پیچھے چھپ جاتی ہوں۔ مولا نے کہا سکینہ تیرا چہرہ زخمی کیسے ہوا؟ امام زمانہ فرماتے ہیں کہ میرا سلام ہو میری جنت مظلومہ پر کہ جس کی رخسار کی رنگت کربلا سے لے کر شام تک تبدیل ہوتی رہی۔ اللہ جانے کتنا مارا ہے سکینہ کو ظالم، کبھی چہرہ لال ہوا تو کبھی نیلا ہوا تو کبھی زخمی ہوا تو کبھی خون بہنے لگا۔ سر حسین سے آواز آئی سکینہ تماچوں سے کیسے نیل پڑا، تماچوں سے زخم کیسے آیا؟ بیوی فرماتی ہے بابا علی اصغر کے گلے میں جو تیر لگا تھا وہ تیر علی اصغر کے قد سے بڑا تھا، جو مجھے تماچا لگا وہ ہاتھ میرے رخسار سے بڑا تھا، ہاتھ کی ٹوکری کی انگوٹھی نے میرا چہرہ زخمی کر دیا جو شمر کا ہاتھ تھا۔ سکینہ تیرا گلا کیسے، گلے پہ نشان کیسے آئی؟ فرماتی ہے بابا جان بازو بندے، بابا جان بازو بندے، بابا جان بازو بندے، سب کے بنا میرا گلا، جب رسل کھینچتی تھی دم گھٹتا تھا، بابا جان میں نے کیا، بابا جان میں نے کیا، اب گلا گھٹ رہا ہے تو کیسے سفر کرتی ہے؟ بابا جان میں نے کیا بچوں بچوں کر وہ سفر، درد ہوتا تھا تو چلاتی تھی بابا، درد ہوتا تھا تو چلاتی تھی بابا، رشم کھاتی تو زمین پر نہیں گر پاتی تھی، رسی اس طرح سے گردن میں پھنسی۔ دودارو خوش نصیب ہو کہ آپ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، جناب سکینہ کے ہاتھ رسی میں بندھے تھے۔ شام کے زندان میں سجاد مولا کا نوحہ ہے، شام دا زندان رت رومن الامام، رت پوجن علی بھین سکینہ کا جنازہ، کڑیالے حضرت رسی علی بھین کا جنازہ، حضرت چاکے سجادہ دن میں کھولو آپ کو گواہ بناتا ہوں، آپ مجھے گواہ بنائیں۔ ہم نے مل کر ان حالات میں بھی جناب سیدہ کا پرسہ دیا ہے، مگر ایک نوحہ تو میں نے پڑھا اور اپنے ماتم کیا۔ علاقہ ہے بری امام سرکار رحمت اللہ علیہ کا علاقہ، اسلام آباد کی سرزمین ہے، یہاں پر آپ نے ماتم کیا۔ ایک شام کی سرزمین پر علاقہ شام کا زندان ہے، سجاد کا نوحہ ہے، سکینہ کا لاشا ہے، آسمان والے پاسے دیکھ کے سجاد کس کو گواہ بنا رہا ہے؟ آسمان والے پاسے دیکھ کے سجاد مظلومان ہے، خدا
راجہ بکار حیدر صاحب ان سب کی توفیقات خیر نظام و فرمائے تیزہ بزر بادشاہ جو وسیلہ بنے مولا کے بہترین نوخان پشاور سے ہمیشہ ساتھ دیا ہمارا خدا ان کی آواز میں تاثیر عطا فرمائے ان کے والدہ وزیر تیادی عطا فرمائے ان کے والد امتیاز علی شہید کے درجات بلند ہوں حیدر خدا شفا یابی عطا فرمائے اور ایک دعا کے کچھ عرصہ پہلے میں یہاں ایک وسیلہ بنا تھا ڈیزائرہ ٹرسٹ کی جانب سے یہاں کے مومنین کے لیے کچھ راشن کا انتظام انہوں نے کیا تھا اور ڈیزائرہ ٹرسٹ کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ تمام مومنین کے درمیان میں آیا میرا کچھ نہیں میرا صرف ایک خاکسار کا بندہ ہوں اور میری دعا ہے کہ اللہ دوبارہ ڈیزائرہ ٹرسٹ کو بھی توفیق دے انشاءاللہ وہ آپ سب کے ساتھ تعاون فرمائے بلکہ میری دعا یہ ہے کہ اللہ آپ سب کو اس قابل بنائے کہ آپ سب لوگوں کی مدد کریں انشاءاللہ اور حسینی ہمیشہ خوددار ہوتا ہے اور اس خودداری کو ہمیشہ مولا قائم رکھے دونوں ہاتھ بلند کر کے ہر دعا کربلا کے لیے دعا مولا جن کے ویزوں کے مسائل کے مسائل مولا سب کی مشکلات آسان کرے پوری طاقت سے غازی عباس کے سائے میں کھڑے ہو کر پوری طاقت سے اسلام آباد سے لے کر کربلا تک آواز جائے دونوں ہاتھ بلند کر کے لبیک یا حسین کرو فکر مت کرو آئے گا بس وہ جس کو آئے گا بس وہ جس کو بلائے گی فاطمہ بلائے گی فاطمہ کیا ہے تم نے بتائے گی فاطمہ تم نے کبھی بھلایا نہیں غم حسین کا تم کو کبھی بھی بھول نہ پائے گی فاطمہ ماتم